اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے اور کئی 8 دن ہو چکے ہیں۔ اس پر ہندوستان ہمیشہ ایران کے ساتھ دوستی اور خوشگوار تعلقات رہے ہیں۔ سینئر صحافی ہیں شکیل شمسی صاحب، جو خاص طور پر بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ خاص بات چیت کے لیے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جنگ جو ہے مظلوموں کی ظالم کے خلاف جنگ ہے۔ پچھلے تقریباً 20 مہینے سے فلسطینیوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس کی یہ انتہا ہے کہ اس نے یعنی بجائے اپنے ظلم پر شرمندہ ہونے کے اور اپنے ظلم کو دنیا سے چھپانے کے بجائے اس نے اور ایک ملک پر چڑھائی کر دی۔ اس نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا اسرائیل نے، کیونکہ جس کو اپنی طاقت پر زوم ہوتا ہے، جس کو اپنی طاقت پر بہت گمان ہوتا ہے، وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتا رہتا ہے کہ ایک کو مارو، اس کے بعد دوسرے کو مارو، کیونکہ اسرائیل کو پورے مڈل ایسٹ میں اپنا دبدبہ بنانا ہے اور وہ اس علاقے کا گنڈا بن کے رہنا چاہتا ہے، وہ اس علاقے کا مافیا ڈان بن کے رہنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کو ملا کہ ایران کو، کیونکہ ایران کے سامنے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جس کو ایران کو ختم کیے بغیر یا ایران کی حکومت کو ختم کیے بغیر وہ کامیاب نہیں ہوگا مافیا ڈان بننے میں، تو اس نے حملہ کیا، لیکن غلط کیلکولیشن تھا اس کا۔ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم پر اتنا زوردار جوابی حملہ ہوگا۔ وہ یہ سوچا تھا کہ حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ غزہ میں صرف 20 لاکھ کی آبادی ہے اور 20 مہینے سے وہاں کے لوگ لڑ رہے ہیں بغیر ہتھیاروں کے، اپنے خون کی طاقت کے بل پر لڑ رہے ہیں وہ لوگ۔ جب وہ نہیں ہارے تو ایران میں تو 9 کروڑ کی آبادی ہے، ان کو کیسے ہرا سکتا ہے؟ اور ایران میں اپنے ہتھیار بھی بناتے ہیں، غزہ میں تو چھوٹے چھوٹے راکٹ بناتے تھے یا ان کے پاس بندوقیں ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں، لیکن ایران کے پاس تو سب کچھ ہے۔ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، آپ نے غزہ کا ذکر کیا، ابھی آج ہی سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا، کچھ ایک پوری تحریک کہہ سکتے ہیں کہ چل رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا دفاع کر رہا ہے۔ جب غزہ پر اسرائیل نے ظلم کیا تو ایران نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا اور ایران اس کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا۔ آج ایران جو ہے وہ اپنا دفاع کر رہا ہے جب اسرائیل نے اس پر حملہ کیا ہے۔ دیکھیے، ایران کے جو ہے ایران کی اپنی کوئی لڑائی اسرائیل سے ہے نہیں، نہ ایران کی زمین لی ہوئی ہے اسرائیل نے، نہ ان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ کس بات کی لڑائی ہے آخر؟ یہ لڑائی اس وقت سے شروع ہوئی جب ایران شاہی سے نجات پایا جب وہاں، اور جب اسلامی حکومت قائم ہوئی اور اسرائیل کے ساتھ اختلافات شروع ہوئے اور اسرائیل کو انہوں نے اس کا سفارت خانہ بند کیا، تب سے یہ شروع ہوا۔ اس کے بعد جو یہودیوں کی جانب سے یروشلم ڈے منایا جاتا تھا، اس کے جواب میں امام خمینی نے یوم قدس شروع کیا تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو فلسطینیوں کے بارے میں معلوم ہو اور یروشلم کے بارے میں معلوم ہو، تب انہوں نے شروع کیا۔ تو ایران پر یہ جو الزام لگانا کہ ایران اپنی لڑائی لڑ رہی ہے، اپنا دفاع کرا رہا ہے، اتنے عرب ملک خاموش بیٹھے تھے، وہ بھی خاموش بیٹھے رہتے تو کیا ہو جاتا؟ کچھ نہیں تھا، فرق نہیں پڑتا۔ کیوں بول رہے تھے وہ؟ کون سے ان کو زمین لینا تھی یا وہاں جا کے قبضہ کرنا تھا؟ وہ تو تھا نہیں۔ تو یہ الزام لگانا کہ اس نے اپنے دفاع کی لڑائی لڑ رہا ہے، اپنی دفاعی لڑائی لڑ رہا ہے، اس نے اس وقت حملے کا جواب دیا جب اس پر حملہ ہوا۔ اس سے پہلے حماس کو کھڑا کرنے والا کون تھا؟ حماس کو ہتھیار پہنچانے والا کون تھا؟ ٹیکنالوجی دینے والا کون ہے؟ قسام جو بریگیڈ ہے وہ کہاں چلتی ہے؟ جو ان کے ہتھیار جو راکٹ بناتے ہیں، کس نے ان کو؟ کیا امریکہ نے سکھایا ہے؟ کیا یہ اگر ایران نے نہیں ان کو سکھائی ہے راکٹ بنانا یا ان کی مدد کرنا؟ اور اسرائیل یہی مدد کرتا ہے کہ اسرائیل نے یہ الزام لگایا ہے کہ حماس کو کھڑا کرنے والا ایران ہے۔ تو ان کی لڑائی صرف فلسطین کو لے کر ہے، صرف فلسطینیوں کو لے کر ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کو وہ اگر خود حملہ کر دیتے تو کہا جاتا کہ انہی نے حملہ کیا، وہ انتظار کرتے رہے کہ ان پر حملہ ہو تو وہ جواب دیں گے۔ آخری سوال کہ جس طرح سے بھارت ایران کا دوست رہا ہے، آج سونیا گاندھی نے بھی ایک خط لکھا ہے اور انہوں نے آرٹیکل جو لکھا ہے، وہ آرٹیکل آیا ہے، اس میں ہندوستان اور ایران کے تعلقات کا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا ہے، اس میں کشمیر کے ایشو کو بھی اٹھایا ہے اور لکھا ہے، ہندوستانی حکومت کی توجہ بھی مبذول کرائی ہے۔ اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور بھارت سرکار کے اسٹینڈ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بھارت سرکار ہمیشہ امن کی بات کرتا رہا۔ دیکھیے، ایران جو ہے وہ ہندوستان کا پڑوسی تھا 15 اگست 1947 سے پہلے تک۔ 15 اگست کے ملک کی تقسیم ہو جانے کے بعد، 14 اگست کو ملک کی تقسیم ہو جانے کے بعد وہ ہمارا پڑوسی نہیں رہا، وہ پاکستان کا پڑوسی ہو گیا، ورنہ ہزاروں سال کے ہمارے رشتے تھے، آنا جانا تھا، سب کچھ وہیں سے تھا ایران سے، اور ایران سے ہو کے عرب ممالک میں لوگ جایا کرتے تھے، جو ایک زمینی راستہ تھا۔ تو اور اس کی وجہ سے ایران سے اتنے قریبی رشتے اور یہاں ہماری ہر حکومت نے، یہاں تک کہ اٹل بہاری واجپئی کا بیان موجود ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کی حمایت کی تھی جب بی جے پی کی سرکار تھی۔ تو یہ کچھ یہاں پر جو ہماری بی جے پی کی سرکار ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کیا ہے، ان کی کوئی جو فارن پالیسی ہے وہ کچھ کلیئر نہیں ہے۔
कुछ बोल नहीं रहे, ना वो अभी इसराइल के साथ हैं ना वो अभी ईरान के साथ हैं, खामोशी इख्तियार किए हुए, जबकि एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए। और जो ईरान का था, हमेशा जो हिंदुस्तान का एक स्टैंड था, नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू किया था, नवावस्था ममालिक की तहरीक चलाई थी उन्होंने, और उसमें हिंदुस्तान का बहुत अहम रोल था। तो वो सब कुछ मालूम नहीं कि कहाँ करके वाबस्तगी अमेरिका के साथ है कि रूस के साथ है, कुछ भी तय नहीं है। तो इसलिए क्या कहा जा सकता है ये भी, लेकिन होता तो यही बेहतर कि वो मज़लूम का साथ देते, ईरान का नहीं, मज़लूम का साथ दें, फ़िलिस्तीनियों का साथ दें, क्योंकि मज़लूमों को हमदर्दी की ज़रूरत होती है, ज़ालिम को ज़रूरत नहीं होती है। तो बहरहाल उम्मीद यही कि शायद उनको कुछ दिनों में अक्ल आए। जी शुक्रिया। थैंक यू। तो शकील हसन शमसी साहब का कहना है कि भारत सरकार को मज़लूमों के साथ खड़ा होना चाहिए और ईरान और फ़लस्तीनियों का साथ देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।